نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صدر معزز سامعین، آج دا درس تصوف دے اندر نماز دا اور اللہ دی راہ چ خرچ کرن دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ انفال دی تیسری آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنی رب نے فرمایا او جڑے نماز قائم کرتے رہے اور جو کچھ اسی انہوں نے رزق دتا وہ دے وچوں خرچ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت پچھلی آیت اللہ رب پاک نے ایمان والے دے بارے دسیا کہ ایمان والے جڑے آ یہ وہی نے جدوں اللہ دا ذکر سنتے نے یا کرتے ہیں تو انہوں دے دل ڈر جاندے نے اللہ کولوں کہ اللہ پاک سانوں دیکھ رہے ہیں، اور جدوں قرآنی آیتاں انہوں نے پڑھیاں جاندیاں انہوں نے ایمان ہور وج جاندا ہے اور اپنے رب تے بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ پھر نماز نوں قائم رکھتے ہیں، ہمیشہ دے پکے نمازی بن جاندے نے۔ اور اسی آیت پاک سے اگلی آیت چوتھی آیت سنے رب نے دسیا کہ یہی لوگ سچے ایمان والے نے، اور یہ لوگ ہے جنہاں واسطے اللہ دے ہاں بڑے درجے نے، بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے انہاں لوکاں چ۔ یعنی ایمان والے دی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہری نماز بھی پڑھتے ہیں، باطنی نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا ظاہری نماز نہیں پڑھتا وہ باطنی نماز قبول نہیں ہوتی، جڑا باطنی نماز نہیں پڑھتا وہ ظاہری نماز قبول نہیں ہوتی۔ ظاہری نماز ہے 5 وقتی، باطنی نماز ہے نماز قلبی کہ قلب دا ذات مولا چ ڈبا رہنا اور قلبی ذکر کردے اللہ طرف ودے رہنا، حتیٰ کہ اسے دنیا دل دے آئینے دل دی آنکھاں نے دے مولا حاصل کرنا، پھر پیشوا دی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ قرآن و سنت عمل کر کے دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان نو پیدا ہی ہے قرآن دسیا کہ میں تانوں اپنے عرفان واسطے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور یہی وہ رستے سدھا جڑا اللہ تک جاندا ہے، اللہ دی بارگاہ تک۔ جگہ جگہ قرآن چ اللہ رب العزت نے اپنے دیدار دا ذکر کیتا قرآن پاک تو سونے رب نے نشانی دسی کہ اے او لوگ نے، مسلمان نے، اللہ والے نے جڑے نماز قائم کردے، جو کچھ اسی رزق دتا انہاں نوں وہ دے وچوں اللہ دی راہ خرچ کردے نے، اسلام دے فروغ واسطے، قرآن دے فروغ واسطے، اور مساجد بناؤن چ، مدرسیاں بناؤن چ، اور سچیاں خانقاہاں دے اتے خرچ کردے نے، اور بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و ملت، دکھی انسانیت تے فلاحی ادارہ دی خرچ کردے، دکھی انسانیت تے خرچ کردے نے۔ اور اللہ دا وعدہ ہے جیڑا جیڑی بھی شے خرچ کردا وہ ودنی شروع ہو جاندی جی، برکت پی جاندی۔ اسے دنیا دے وچ جڑا مال، اسے واسطے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں 2 آدمی ساری زندگی تلاش کردا رہا، مینوں نہیں ملے۔ ایک میں سخی نوں کدے بھوکا مردا نہیں دیکھیا، ایک ظالم نوں کدے سزا تو بچدیا نہیں دیکھیا، اور یہ سچ ہے۔ اللہ پاک حدیث پاک چ ہے، قرآن پاک چ بھی ہے کہ سب تو بڑا سخی اللہ ہے، پھر اس تو بعد اللہ دے پیارے حبیب ہے، اس تو بعد سچے اللہ والے نے۔ یہی اللہ والے ہے، یہی وہ شریف آدمی ہے جنہوں کے نال لگن والی ہر شے شریف ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کنگا اگر اللہ والا استعمال کرے کنگا شریف ہو جاتا ہے، اگر کپڑا کو استعمال کرے کپڑا شریف ہو جاتا ہے، اگر جتی استعمال اللہ والا کرتا وہ جتی شریف ہو جاتی ہے، جس شہر چ رہندے وہ شہر شریف ہو جاتا ہے، جیسا کہ اجمیر شریف، پاک پتن شریف، بغداد شریف وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ سچے اللہ والے ہے جنہاں روزے لس زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کیا سگا، اور قلباً ذات مولا ڈب کے فنا فی توحید غرق فی توحید ہو گئے سگے۔ یہی لوگ ہے دنیا چ بھی آ کے اللہ رسول دے پروگرام تے عمل کر دے، تمام شیطانی افلاطون دجالی گمراہ فرقیاں دے
اسلام انسانی دشمن قوتوں کے 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بنائے منشوراں دستوراں دا منہ موڑ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے رہے. قرآن و سنت مکمل پروگرام موجود ہے. قرآن پاک قرآن و سنت ہر دور دے ہر شعبے دے ہر ملک دے ہر انسان واسطے مکمل رہنمائی موجود ہے اور سارا پروگرام موجود. دسے اللہ پاک نے کہ میں تو اپنے عرفان واسطے اپنے دیدار واسطے پیدا کیا. طریقہ بھی دس سکتا کہ قرآن و سنت پہ عمل کرو گے پھر پیشوا دے میرے پیارے حبیب کے ذریعے ہی تسی میری بارگاہ تک پہنچ سکتے. ہی واحد طریقہ اور کوئی ذریعہ نہیں. تو یہاں کی پھر عادت اسی اللہ پاک نے کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے رہے اللہ راج خرچ کرتے رہے اور انہوں واسطے اللہ پاک فرماندہ میرے ہاں سے بڑے درجے نے بڑی عزت ہے انہوں دی. کیوں کہ انہیں میرے واسطے سب کچھ چھڈیا. نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو خلقی اسباب و ارباب تو ما سوا اللہ تو قلب ہمیشہ لئی نکل گئے اور ادھا نکلے کوشش بھی کرنا پھر ما سوا اللہ دا انہوں خیال نہیں آتا. ہر لمحہ میرے قرب صحبت مائیت اور حضور چ رہتے سر تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندے. مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سن دے اگے حاضر رہندے رہے. اپنے دوجیاں دے معاملات میں اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کر لیندے رہے. اور قلباً روز الہی دی نیتی نماز عشق نو ترقی دندے رہے. قلباً فنا پھر توحید گرگ پھر توحید رہندے ہیں. اور یہی لوگ پھر انہوں میں اپنا دیدار اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ کراؤندا. انہاں لوگوں نے پھر کھلیاں اکھاں نہ ہر دیدار الہی ہوئے گا. کھلیاں اکھاں نہ دیدار اس دنیا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندا. جیسا کہ معراج دی رات اللہ پاک نے پروگرام دس ستا آپ دل دیاں اکھاں بھی دیدار الہی ہوندا اور ظاہری اکھاں نہ بھی ہوندا. اور یہی لوگ سچے ایمان والے. انہوں نے بارے سنے رب نے فرمایا کہ لوگ جڑے جنہاں نماز روزے اللہ دی نیتی یہی نماز انہوں اللہ دی بارگاہ تک لے جاندی ہے. قلبی نماز عشق جڑی ہے اور ظاہری نماز بھی 5 وقتی پابندی نہ پڑھتے ہیں اور یہی ذریعہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا. جو کچھ اللہ انہوں نے نعمتاں دندا ہے علم دندا ہے تو علم ونڈتے رہے. ہنر دندا تو ہنر ونڈتے رہے. رزق دندا تو رزق ونڈتے رہے. اللہ حاصل قیاس خلق خدا واسطے آسانیاں پیدا کرتے رہے اور بلا امتیاز سب کی خدمت کرتے رہے. کھا کو اپنا ہوئے کھا کو پرایا ہوئے. اور یہ لوگ بے ضرر نے نفع بخش نے کدے کسی نے دکھ نہیں دندے بلکہ دنیا دکھ برداشت کرتے رہے اور کدے کسی کو بدلہ نہیں لیندے ہے. معاف کر دندے رہے درگزر کر دندے رہے. اور اللہ دی رب العالمین دا پرتاؤ چونکہ انہوں نے پیا ہوندا. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت للعالمین دے انوار دا پرتاؤ چونکہ انہوں نے پے ہوندے. اس واسطے یہ لوگ سراپا ہی خیر بن جاندے مخلوق واسطے بے ضرر ہو جاندے نفع بخش بن جاندے نے. کدے کسے نو کسے بھی طرح دا دکھ نہیں دندے. یہی سچے اللہ والے ہیں. آج دی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اللہ رسول دے پروگرام تے عمل کریے ظاہری بات نہیں نماز دی پابندی کریے اور جو کچھ اللہ دیتا انہوں اللہ راج خرچ کریے. اسے واسطے سچے اللہ والے ساری زندگی سب کچھ اپنے پیشوا دے ہوتے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اللہ سونے دے قربان کر دیں. ساری زندگی پھر اللہ دی مہمانی جو گزارتے ہیں. دنیا دا مال و سباب کٹھا نہیں کرتے بلکہ مالداراں کو پرے رہندے رہے. دنیا طالباں کو پرے رہندے ہیں. ان کے پریشانوں تو ہی بچتے رہے. سچے اللہ والے اسے واسطے بادشاہاں تو حکمراناں تو امراء تو دور رہندے رہے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ پاک دی صحبت حاصل ہو گئی اللہ دی مائیت حاصل ہو گئی ہے اللہ دا حضور و حضوری حاصل ہو گیا اللہ دا وصل و وصال حاصل ہو گیا. اس واسطے سب تو الگ رہ کے کیونکہ یہی عاشقانہ طریقہ ہے. جیسا کہ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. اور یہ حجرہ نشینی گوشہ نشینی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف یہ ہی نہ آیا. اس واسطے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا فتح ربانی لکھیا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گوشہ نشینی عبادت ہے تو تو پہلے صالحین دا طریقہ ہے. حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرما دے میرے پیر و پیشوا حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرما دے گوشہ نشینی جڑی ہے
یہ وصل دی علامت ہے اور اہل صفا دا طریقہ ہے، اللہ والیاں دا ہمیشہ تو طریقہ ہی رہا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ فرمانے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو مننا ہے۔ تو حضرت غوث پاک فرماندے ہیں کہ غافل مخلوق تو دور رہو، ہاں جی، اگر اللہ تک رسائی چاہتے ہو۔ تائیں علامہ اقبال نے فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بھی نہ بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہ ہے۔ جنہیں میں نور زدہ آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ یہ نعمت ادو ہی حاصل ہونی جدو انسان روح ایمان حاصل کرے گا، واللہ زنام و شد ہو بین اللہ جہدے بارے